جس بیٹی کے لیے ماں کو گھر سے نکالا، جس بیوی کے لیے ماں کو گھر سے نکالا، ماں پر ظلم کیا، بہنوں کا حق مارا، کل وہ بیوی کا سامنا ہوگا تو بیوی کہے گی کہ جو خدمت کرنی تھی دنیا میں کر دیا، آج میں آپ پہ کچھ کام نہیں آ سکتی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. پیاس کی شدت کی وجہ سے روایتوں میں بات آتی ہے کہ زبان انسان کی اتنی باہر لٹک رہی ہوگی کہ اس میں 70 آدمی کی کھڑے ہونے کی گنجائش نکل سکتی ہے. ایسے عالم میں پسینے سے شراب ہو، اللہ کے نبی حوض کوثر میں کھڑے ہو کر ان دیکھنے پر بھی ثواب، اس کو اٹک کر پر بھی ثواب، اس کو حضرت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ راضی ہو جائے، اس کو اگر قاعدے اور تجوید کے ساتھ پڑھیں پر ثواب میں اضافہ ہو جائے. لیکن صرف یہ پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں، یقینی طور پر اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، پڑھانے میں بھی ثواب ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کو پڑھاتے ہیں، یہ بڑا بہترین طبقہ ہے، بڑا عمدہ طبقہ ہے اور یہ بڑا اچھا طبقہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ قرآن صرف پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتا ہے، شریعت یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اہل قرآن کے ماننے والے لوگوں جو قرآن کو عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہو، قرآن کو عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہو، قرآن کو عقیدت کے ساتھ سنتے ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کے پیغامات کو اپنی زندگیوں میں، قرآن کے پیغامات کو اپنی خانگی زندگی میں، اپنی فیملی زندگی میں، اپنے محلے میں، اپنی آبادیوں میں اس کو رچا بسا ہونا چاہیے. ان تمام پیغامات کو اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر انسانوں نے، مسلمانوں نے، قرآن کے ماننے والوں نے قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نہیں ڈھالا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کا مزاج نہیں بنایا، تو یاد رکھنا چاہیے کل قیامت کے دن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جو شکایت پیش کریں گے، یوں تو کہا گیا اللہ کے نبی ایمان والوں کے لیے شفاعت کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس قرآن سے اتنی ہم دوری بنا لیں، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں سے اتنا دور رکھ دیں کہ کل قیامت کے دن شفاعت کے بجائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی شکایت کرنا شروع کریں. شفاعت کے بجائے شکایت کا لہجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرما لیں. قرآن نے کہا وقال الرسول، اللہ کے پیغمبر اللہ سے کہیں گے اے میرے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. وہ لوگ ہیں جو قرآن کہتا تھا کہ جھوٹ مت بولو، لیکن ان لوگوں نے جھوٹ کو پیشہ بنایا تھا. قرآن نے کہا کہ دھوکہ مت دو، لیکن ان لوگوں نے دھوکے کے بازار کو گرم کیا. قرآن نے کہا تھا کہ حرام چیزوں کو استعمال نہ کرو، لیکن حرام کاری کے بازار کو گرم کیا تھا. قرآن نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا، لیکن ان لوگوں نے قرآن کے حروف پر تو غور کیا، قرآن کے الفاظ پر تو غور کیا، لیکن قرآن کا جو تقاضا تھا عمل کے میدان میں، کبھی ان لوگوں نے عمل کے میدان میں اپنے آپ کو نہیں اتارا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جن لوگوں نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا تھا. آج کے اس معتبر اجلاس، معتبر اسٹیج سے میں آپ کے سامنے جلدی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے لوگوں آپ تمام کے تمام یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ طے کر لیں کہ جب انسانی زندگی میں، انسانی ماحول میں جو اس انقلاب کی ہم اور آپ امید کرتے ہیں، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے انقلاب آ جائے، ہم مظلوم و مقہور بن کر زندگی نہ گزاریں، ہم غالب زندگی گزاریں، ہمارا دبدبا ہو، ہمارا روب ہو. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر اگر تم بے عزت کی زندگی کا تقاضا کرتے ہو، تمنا اور آرزو کرتے ہو، یہ قطعی ممکن نہیں ہے. تم کو اگر عزت ملے گی قرآن کے راستے سے ملے گی، قرآن پر عمل کر کے ملے گی. قرآن کو چھوڑ کر تمہیں کبھی عزت نہیں مل سکتی.
میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، یہ ہمارے آپ کو مزاج بنانا چاہیے، ہمارے آپ کو یہ ذہن بنانا چاہیے، خود اپنا بھی ذہن بنانا چاہیے، گھر والوں کا بھی ذہن بنانا چاہیے، اور محلے والوں کا بھی مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو لوگ قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کی قاعدہ اور ضابطے کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تجوید کی رعایت کرتے پڑھتا ہے، جو ماہر قرآن ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کل اللہ ان لوگوں کو بزرگ فرشتوں کے ساتھ اٹھائے گا، ان کو اعزاز دیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا، بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا۔ اور جو لوگ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا، کوشش کرتا، اللہ کا کلام ہے، محبوب کلام ہے، چلو اس کو پڑھا جائے، ماہر کی طرح پڑھنا نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، مہارت تامہ نہیں رکھتے ہیں، اس کے باوجود قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ اور وہ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، وہ شاق علیہ، اس پر وہ شاق گزرتا ہے، زبان پلٹتی نہیں ہے، دراصل عمر کی وجہ سے، اس کے باوجود وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لہو اجران، ایسے آدمی کے لیے جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا اور دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں فرمان ہے۔ تو جس طرح قرآن کو عمر کے حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ عمر ہو گئی، اب پڑھنے کی عمر نہیں رہی، چلو بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، بچوں کو پڑھایا جائے، رشتہ داروں کے بچوں کو پڑھایا جائے، لیکن یہ کہہ لینا، مطمئن ہو جانا کہ ہماری عمر ہو گئی، پڑھنے کی عمر نہیں رہی، یہ سراسر شیطان کا دھوکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبار سنہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بڑی جماعت، بڑی تعداد، بڑی بڑی عمر ہو جانے کے بعد، لمبی لمبی عمر ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے قرآن کریم کو سیکھا ہے۔ لہذا جو لوگ قرآن کریم کو عمر دراز ہونے کے باوجود سیکھتے ہیں، یہ گویا ایسا ہی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سنت کو وہ زندہ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سیکھنے کی عمر محدود نہیں ہوتی، سیکھنے کی عمر کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ آدمی یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی ماں کے گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس طرح قرآن کے الفاظ کو پڑھا جائے، جس طرح قرآنی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کو سیکھا جائے، ٹھیک اسی طرح جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جو قرآن ہم سے کہتا ہے، اس کو بھی اپنی زندگیوں میں لانے کی لوگوں کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا جھوٹ نہ بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ شیطان نے اس کا دوسرا نام دے دیا کہ ہم نے بہانہ کر دیا، یہ جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا گیا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ملمہ سازی ہے، اور اس سے تمام لوگوں کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ اے لوگوں جو دھوکہ مت دیا کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن انسان اپنی زندگیوں میں جو دھوکہ دینے کی عادت ڈالی ہے، کہتے ہیں کہ یہ میرے اندر کی مہارت ہے اور میرے اندر میں اتنی قابلیت ہے کہ فلاں آدمی کو میں نے ایسے گھما دیا اور اپنے کام کو نکال لیا۔ اے لوگوں یہ دھوکہ ہے جس کو اللہ نے منع کیا اور اللہ کے رسول جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ قرآن نے کہا کہ اے لوگوں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے مسلمانوں یہ شراب کا پینا، یہ نشہ کا کرنا، یہ جوا کا کھیلنا، یہ پوسے کا کھیلنا اور یہ تمام کی تمام
چیزیں، اے لوگوں یہ شیطان کا کام ہے، فاجتنبوا، ان تمام چیزوں سے بچو۔ اگر انسان بچ رہا ہے، قرآن تو پڑھ نہیں سکا لیکن گویا قرآن کی تعلیمات پر وہ انسان عمل کر رہا ہے۔ گرچہ انسان قرآنی تعلیمات کو، قرآن کو پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، حفظ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نشہ کا عادی ہے، اس کے باوجود وہ انسان جوا کھیلتا ہے، اس کے باوجود وہ انسان نشہ کے ٹیبلٹ اور انجیکشن کو استعمال کرتا ہے، یاد رکھ لینا چاہیے وہ قرآن پڑھنے والا انسان اللہ کی عدالت میں وہ مجرم ہے۔ الفاظ کی تو گردان وہ کر رہا ہے لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے وہ اپنی عملی زندگی پہ اتارنے کو اس کو تیار نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کے سامنے چند پیغامات کو جلدی میں عرض کر دینا چاہتا۔ غیبت سے منع کیا قرآن نے، غیبت سے منع کیا اللہ کے رسول نے۔ اس طرح کے بہت سارے گناہ جو عام زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، لوگوں یہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے قرآن کریم میں ان تمام چیزوں سے لوگوں کو روکا ہے، لوگوں کو منع کیا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ایک بات تو آپ کے سامنے یہ عرض کرنی تھی کہ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معنی کو سیکھنا یہ کار ثواب ہے، لیکن لوگوں جو اصل مقصد ہے کہ قرآن جس چیز کو کہتا ہے اس کو عمل کر کے زندہ کر دیا جائے، اس کو عملی زندگی میں لے آیا جائے، اس یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہل ایمان سے مطالبہ کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتا، گرچہ کافروں کے لیے بات کہی گئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے پروردگار ان لوگوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ مسلمان جو قرآن کو پس پشت ڈال دے گا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ ایسے اہل ایمان کے بارے میں بھی شفاعت کے بجائے اللہ کے دربار میں شکایت پیش کریں گے کہ ان لوگوں نے بھی قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس کے معنی و مطالب کو سیکھنا، الفاظ کو سیکھنا، زبانی یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، یہ تمام اپنی جگہ پر ہے، بڑا کار ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے پیغامات کو اپنی عملی زندگی میں اتار لینا یہ بڑا کام ہے، اللہ کا مطالبہ ہے اور اللہ کا لوگوں آپ سے تقاضا بھی ہے۔ ایک بات تو آپ کے سامنے یہ عرض کرنی، دوسری بات جو عرض کرنی ہے، واضح انداز میں قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اجتماعیت کی زندگی گزارو، اے ایمان والو آپس میں محبت کی زندگی گزارو، ایک دوسرے کے کینہ اپنے سینے میں رکھو۔ یہ منافقت کی علامت تو ہو سکتی ہے، ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم دن میں ایک مرتبہ، رات شام کو ایک مرتبہ اپنے دل کا جائزہ لو، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے سینے کا ٹٹولو۔ یا بنیا، اے میرے عزیز، اے میرے بیٹے، اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کرو۔ کیا کرو؟ کہ ایک مرتبہ صبح کا اپنے دل کا جائزہ لو، اپنے سینے کا جائزہ لو، شام کو ایک مرتبہ لو۔ اگر تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ ہے تو صبح کو ایک مرتبہ صاف کرو اور شام کو ایک مرتبہ صاف کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایمان والا کسی کے کینے کو سینے میں پال کر رات کو سوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ذالک من سنتی، ایسا کرنا یہ میری سنت ہے، اور جو کوئی آدمی میری اس سنت کو عمل کر کے زندہ کر دے گا کل قیامت کے دن وہ میرے پاس ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ جس انسان کے دل میں محبت ہوگی وہ چاہے گا کہ ایمان والے اجتماعیت کی زندگی گزارے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپس میں وہ اختلاف ہو جائے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر اختلاف کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آخری لمحات تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ کے نبی،
मलकुल मौत इजाजत चाहता है कि अगर आप चाहें तो अल्लाह के दरबार में अल्लाह के यहां मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाएं, आपके रूह को अल्लाह के यहां ले चला जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्रील, मौत की तकलीफ अगर मेरे बाद मेरे उम्मत के लोगों को होगी तो क़यामत तक आने वाली इंसानियत को जो तकलीफ हो सकती है, सारी तकलीफ आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी जाए, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के लोगों को तकलीफ ना हो। रहमतुल लिल आलमीन, उलमाए किराम की मोतबर मजलिस ये तालिबे इल्म अर्ज करना चाहता है, रसूलुल्लाह जिस उम्मत को सवारने के लिए कांटों पे चले, गालियों को बर्दाश्त किया, सोबतों को बर्दाश्त किया, अल्लाह के नबी के जिस्म अतार पर गंदगियां डाली गई, बर्दाश्त किया, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, उम्मत को बनाने के लिए आखिरी लम्हात में अल्लाह के नबी ने उसी उम्मत की फिक्र किया। कोई बता नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने कहा है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन मौत के वक्त में अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा की फिक्र नहीं की। कहा कि अबू बकर वो इंसान है जिनके एहसानात का बदला अल्लाह देगा, बाकी लोगों के एहसानात का चुकता मैंने दुनिया में कर दिया। लेकिन अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर को तलाश नहीं किया था, हजरत उमर को तलाश नहीं किया था, मक्का या मदीना वाले को तलाश नहीं किया था, कुरैश को तलाश नहीं किया था। अल्लाह के नबी ने तलाश किया था तो उम्मत को तलाश किया था, मेरी उम्मत का क्या होगा। और मैं आगे कहूं, न किसी देवबंदी को तलाश किया था, न किसी बरेलवी को तलाश किया था, न किसी जमात इस्लामी को, न अहले हदीस को तलाश किया था। अल्लाह के नबी ने ईमान को तलाश किया था, ईमान को तलाश किया था। आज ये मुसलमान जबान के नाम पर, इलाके के नाम पर, तंजीम के नाम पर, बराबरी के नाम पर तफरका का काम करता है। क़यादत की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग इसकी क़यादत करते हैं। ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जाहिलियत के उमूर हैं और इन तमाम चीजों को मैंने अपने कदमों तले रोज उठाना है। ये ईमानी शान के मुताबिक काम नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने उम्मत की फिक्र किया। कल क़यामत के दिन यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युग़नी। कल क़यामत के दिन अफरा तफरी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। जिस बाप ने अपने बेटे के लिए सर्दी और गर्मी को अपने जिस्मों में झेला और बसा औकात हलाल और हराम की तमीज नहीं किया, अपनी बेटी की सहूलत के लिए, आराम के लिए बेटा का सामना होगा, अब्बाजान आज तो खुद हम अपने नफ्सी के आलम में हैं, आज आपके हम कुछ काम नहीं आ सकते। जिस बेटी के लिए मां को घर से निकाला, जिस बीवी के लिए मां को घर से निकाला, मां पर जुल्म किया, बहनों का हक मारा, कल वो बीवी का सामना होगा तो बीवी कहेगी तो जो खिदमत करनी थी दुनिया में कर दिया, आज मैं आप पे कुछ काम नहीं आ सकती। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। प्यास की शिद्दत की वजह से रिवायतों में बात आती है कि जबान इंसान की इतनी बाहर लटक रही होगी कि उसमें 70 आदमी की खड़े होने की गुंजाइश निकल सकती है। ऐसे आलम में पसीने से शराबो अल्लाह के नबी हौज़े कौसर में खड़े होकर इन्ना आतैनाकल कौसर, अल्लाह के नबी ने कहा ऐ मेरे महबूब आपको मैंने कौसर दे दिया है। उसी कौसर में खड़े होकर अल्लाह के नबी अपने दस्ते मुबारक में कौसर का पानी लेकर, प्याला लेकर पुकारेंगे मेरी उम्मत के लोगों आ जाओ, मेरी उम्मत के लोगों आ जाओ, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ से प्याला लो और पानी पियो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उम्मत के लोगों छोड़ के गए उम्मत, तलाश करेंगे कल उम्मत को लोगों। कोई बता सकता है कि फला इलाके के लोगों को तलाश करेंगे अल्लाह के नबी? कोई बता सकता है कि फला बिरादरी, फला खानदान के लोगों को तलाश करेंगे, मक्का या मदीना वालों को तलाश करेंगे? अल्लाह के नबी उम्मत, अल्लाह के नबी की जबान पर उम्मत, छोड़ के गए उम्मत, तलाश करेंगे उम्मत। और इस उम्मत के साथ इस दुनिया में जो सुलूक होता है
جو برتاؤ ہوتا ہے، دنیا کو آپ دیکھ لیں، جتنے موب لنچنگ ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں، جتنے فسادات ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں، جب دشمن کی سازشیں چلتی ہیں، جب اس کے سازشیں کام کرنا شروع کرتی ہیں، صرف اسے یہ معلوم ہونا چاہیے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، اس کی سازش کام کر جاتی ہے، وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کس علاقے سے ہے، کس برادری سے ہے، کس مسلک سے ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا محمد الرسول اللہ کا غلام ہے تو اس کی طاقت کام کر جاتی ہے۔ چھوڑ کے گئے امت، تلاش کریں گے امت، اس دنیا میں ہمارے ساتھ امت کے نام پر سلوک کیا جاتا ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں امت کے نام پر، مسلک کے نام پر نہیں، علاقے کے نام پر نہیں، زبان کے نام پر نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کے نبی نے امت امت کہا ہے، اس امت کے لوگوں نے اپنے آپ کو خانوں میں کس حیثیت سے تقسیم کیا؟ اسی کا تو رونا رویا تھا علامہ اقبال نے، اور کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ لوگوں، اجتماعیت برپا کیجیے، اجتماعیت کا ماحول بنائیے، تھوڑی تھوڑی بات تو ہوتی رہتی ہے، تحمل اور صبر کا مادہ پیدا کیا جائے، اجتماعی مفادات کے سامنے اپنے ذاتی مفادات کو قربان کیا جائے، اس کے بغیر کوئی اتحاد کا ماحول اور اجتماعیت کا ماحول قائم لوگوں نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر سماج میں، گاؤں دیہات میں، شہروں میں، محلوں میں کچھ لوگ فطرتاً ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو مجتمع نہیں ہونے دیتے۔ میں صاف طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر آبادی میں کچھ لوگ پائے جائیں گے آپ کو، اور یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، اے لوگوں، قرب قیامت میں تم لوگ اپنے درمیان کچھ لوگوں کو پیسے پاؤ گے جن کا دو چہرہ ہوگا۔ یا رسول اللہ، دو چہرہ کیسے پہچانا جائے؟ چہرہ تو آدمی کا ایک ہوتا ہے، ناک ہے، دو کان ہے، آپس میں سامنے کا فیس ہے۔ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے کہ دو چہرہ والا آدمی ہوگا، ذرا پہچان بتا دیجئے، ذرا شناخت اور آئیڈینٹی کو واضح کر دیجئے تاکہ پتا چلے کہ یہ لوگ دو چہرہ والا آدمی ہے، اور جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بدماش اور شریر لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، دو چہرے والا آدمی وہ ہے، سماج کا شریر اور بدماش آدمی وہ ہے جو ایک گروہ کے پاس جائے اس کی مطلب کی بات کر کے اس کو بھڑکا دے، دوسرے گروہ کے پاس جائے اس کی مطلب کی بات کر کے اس کو بھڑکا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سماج کے بدماش لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، ان لوگوں کو حکمت کے اور دانائی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اجتماعیت اور اتحاد اپنے علاقے میں، اپنی آبادی میں، اور یہ تمام جہتوں سے بھرپور کوششیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں جو ذمہ دار طبقہ ہے، اہل علم کا طبقہ ہے، علماء ائمہ کا طبقہ ہے، اس میں ان تمام حضرات کو رہنما کا کردار ادا کرنا ہوگا، ان تمام حضرات کو قیادت کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور جو انسان قائد بنتا ہے لوگوں ان پر انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن اعتراض کرنے والے لوگ چٹان کی طرح وہیں پر پڑے رہ جائیں گے، اور کام کرنے والے لوگ پانی کے قطروں کی طرح، بوندوں کی طرح بڑھتے بڑھتے جا کر سمندر بن جائیں گے، جس سمندر کو چھوتے ہوئے آدمی تھرا اٹھتے۔ اس لیے آپ تمام حضرات صبر ضبط کے ساتھ بہرحال اتحاد و اجتماعیت کو قائم رکھنے کی ایمان کے بنیاد پر ہر حال میں کوشش کی جائے۔ کیا بڑی عجیب سی بات ہے، پنچایتیں ہوتی ہیں، فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک لمحہ کے لیے، ایک ساتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث پاک میں کہ عدل کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم
قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں انصاف قائم کرنے کے لیے. اور جو کوئی آدمی ظلم کا فیور کرتا ہے ایک لمحے کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے گویا وہ 60-70 کا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، جس نبی کی یہ تعلیم ہے کہ انصاف قائم کیا جائے، ان کے ماننے والے لوگ چہرہ دیکھ کر، ان کے ماننے والے لوگ بلڈنگ دیکھ کر، ان کے ماننے والے لوگ بینک بیلنس سے دیکھ کر کے انصاف کے ترازو کو ادھر سے ادھر کریں، یہ اس کی غیرت ایمانی کے خلاف ہے اور اس کے جو ہے ایمانی شان کے خلاف ہے. فیصلہ کیا جائے جو قرآن کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اس کے مطابق عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کی جائے. آپ کی عزت بڑھے گی، اسلامی تعلیمات کی عزت بڑھے گی، قرآن تعلیمات کی عزت بڑھے گی اور قرآن تعلیمات کو لوگوں کو فروغ ملے گا. 2-3 باتیں عرض کی گئی. یہ جزاک اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو کہا اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. اس کے بعد جو کہیں گے وہ آپ کے لیے کوئی دعا ہماری طرف سے نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا، پہلی بات، قرآن کی مجلس آیات، حروف، الفاظ دیکھ کر پڑھا جائے، زبانی یاد کیا جائے، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی. لیکن اس کے پیغامات کو قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا اس سے بڑا ثواب کا کام ہے. اگر کوئی انسان ان پیغامات کو اپنی زندگیوں میں نہیں لاتا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ عند اللہ مجرم ہوں گے. ایک بات تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی. اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہر ایک آدمی کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ عزت کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دارالعلوم اسلامیہ امارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ، جہاں قاعدہ بغدادی سے لے کر بخاری شریف تک کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر ایک مائنات استاد ہیں، وہ حافظ نہیں تھے. شوق پیدا ہوا، اپنے طور پر انہوں نے کلام اللہ کو مکمل حفظ کیا. ظاہر بات ہے کہ استاد ہیں لیکن کلام اللہ کو حفظ کیا اور ان کے لیے ابھی جو ہے دعا کی مجلس لگنے والی ہے. تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، لہذا آپ تمام حضرات اللہ کے کلام کو سیکھیں. کم سے کم جن آیات، جن سورتوں کو آپ قرآن نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ کسی امام کے سامنے، کسی حافظ کے سامنے، عالم کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو درست کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو بھی مکمل کرے گا اور آپ کو جو ہے آپ کو پڑھنے میں بھی دلچسپی پیدا ہوگی. اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ تمام کے تمام لوگ ایمان والے، اہل ایمان، اجتماعیت کی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے اور اجتماعی مفادات، اجتماعیت کے مفاد میں جو چیزیں ہوں وہاں پر اگر ذاتی کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے کی عادت بنائی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.